آج بات کریں گے محبت کی. لیکن کورونا کے دنوں میں، اتنے مشکل دنوں میں، اتنی آزمائش کے دنوں میں، اتنی سمجھیں غیر یقینی صورتحال کے دنوں میں کون سی محبت کی بات کی جائے؟ کیا فلمی محبت کی، شاعروں والی محبت کی، وہ محبت جو کہ قصے کہانیوں میں ہو رہی ہے، ڈراموں میں ہو رہی ہے، اس کی بات کی جائے؟ یا پھر بات کی جائے آفاقی محبت کی، یا بات کی جائے روحانی محبت کی، بات کی جائے اصل محبت کی، اور اس محبت کی جو کہ ساری کائنات پہ پھیلی ہوئی ہے؟ تو میں نے سوچا ہے کہ آج اس محبت کو ڈھونڈا جائے جو کہ کہنے کو شاید اصل کے قریب ضرور ہے. اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑا. ایک کتاب مجھے ملی ہے، اور وہ کتاب مجھے کافی عرصے سے میں نے پڑھی ہے، اور میں نے اس کے بارے میں ڈسکشن بھی کی ہے، وہ بھی کہیں موجود ہے انٹرنیٹ پہ. اور وہ کتاب میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور وہ ہے 40 رولز آف لو. یہ جو 40 رولز آف لو ہیں، یہ اس محبت کا ذکر کرتی ہے جو کہ روحانی ہے، جو کہ آفاقی ہے، جو کہ اصل ہے، جو کہ خالص ہے، جو کہ جوڑنے والی ہے، اور جو کہ محدود فلمی، شاعرانہ اور ایک عامیانہ محبت سے مختلف ہے. تو یہ جو آج کل کے دن ہیں، یہ جو آج کل کا دور ہے ابھی ہمارے ہاں چل رہا، اس میں شاید ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی اور شاید اس کو اپنانے کی. اور یہ وہ وقت ہے جب ہمیں پرانے صوفی مولانا روم اور ان کا شمس تبریز کے ساتھ جو روحانی تعلق تھا، اس کو بھی شاید سمجھنے کی ضرورت ہے، یا اس پیغام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے دیا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ مولانا رومی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کے اقوال دیکھتے ہیں. لیکن یہ ناول بڑا دلچسپ ہے، بہت ہی مقبول ہوا. ایلف شفق ایک رائٹر ہیں، ٹرکش رائٹر ہیں یہ، اور یہ کافی سارے انہوں نے ناولز لکھے ہیں، مگر یہ ان کا ناول بڑا ہی مقبول ہے. تو یہ ناول ہے کیا؟ یہ ناول اصل میں ایک ناول کے اندر ایک ناول ہے. تو اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون ہے ایلا جس کا نام ہے، وہ باسٹن امریکہ میں رہتی ہیں، کسی لٹریری ایجنسی کے لیے کام کرتی ہیں. اس کو ایک ناول ملتا ہے، اور وہ ناول جو ہے ایک شخص نے ترکی سے لکھا ہے جس کا نام عزیز ہے. وہ عزیز سے اس خاتون کی خط و کتابت شروع ہو جاتی ہے. وہ باتوں میں اس کو وہ ناول بھی بڑا امپریسو ہے، اور وہ ناول ہے مولانا رومی اور شمس تبریز کے بارے میں. اور جو صوفی پوئٹ رومی اور شمس تبریز کے بارے میں وہ اس کو بھی ایکسپلور کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اس شخص عزیز سے بھی خط و کتابت ہے. اور اس خط و کتابت کے دوران اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عزیز ہے وہ بھی اصل میں ایک انگریز آدمی ہے جس کا نام کریگ رچرڈسن ہے، جو اسکاٹ لینڈ سے ہے، اور جس کی سمجھیں کہ جس خاتون سے ان کو عشق تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد وہ ہیروئن میں اور ڈرگز میں چلا گیا، اور فائنلی اس نے صوفیزم کو ڈسکور کر لیا، اور وہ پھر عزیز بن گیا، مسلمان ہو گیا گویا. اور اس دوران پہ پھر اس نے اس کے بارے میں ناول لکھا ہے. تو یہ کہانی کے اندر ایک کہانی ہے. اس دوران جو اصل کہانی چل رہی ہے وہ ہے جو پرانی کہانی ہے. اور اس پرانی کہانی میں کس طرح ایک طرف سے شمس تبریز چلتے ہیں، اور وہ آ کے رومی کو ڈھونڈتے ہیں، اور وہ دونوں کا آپس میں انٹریکشن شروع ہوتا ہے. اور رومی جو ہیں وہ بہت بڑے مطلب وہ ہیں، اسکالر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک دنیاوی طور پہ بہت ہی ویل آف ہیں، انفلوئنشل ہیں. اس کی فیملی اس کو کیسے نئی صورتحال کو امبریس کرتی ہے، اور اس دوران وہ ایک ایک رولز جو ہے نا وہ بتاتے چلے جاتے ہیں، اور فائنلی وہ 40 رولز تک وہ پہنچ جاتے ہیں. اس کتاب میں بہت ساری دلچسپ اور خاص باتیں ہیں. اس کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ یہ خصوصاً کہ یہ مذہبی روایات کے مطابق، یا آپ شاید اس کو دیکھیں گے بھی، تو اس کا ہر چیپٹر جو ہے وہ بی سے شروع ہوتا ہے. بی، اگر آپ اگلا دیکھیں، کوئی بھی اس کا چیپٹر اگر نکالیں گے تو وہ بی سے شروع ہوتا ہے. اور بی سے شروع ہونے کا جب یہ مصنفہ ایلف شفق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ میں اس احترام میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احترام میں نے بھی بی سے شروع کیا ہے کہ کم از کم بے لفظ سے تو ضرور شروع کروں. اس کے علاوہ اس ناول کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں
کوئی نتیجہ نہیں ہے اس میں جو پیغام ہے وہ پڑھنے والے پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں خود ہی ایکسپلور کرے. اور اس میں بار بار وہ روایتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے قصے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے چیپٹرز میں وہ 40 رولز آف لو جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اچھا, اب وہ 40 رولز آف لو کون کون سے ہیں وہ بیچ بیچ میں آئیں گے. میں ویسے اس میں پڑھتا ہوں ایک دو آپ کے لیے, آپ باقی خود پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی if you want to strengthen your faith you will need to soften inside. For your faith to be rock solid your heart needs to be soft as a feather. کہ اگر آپ اپنا ایمان پختہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا, اور اگر آپ کا ایمان پتھر کی طرح مضبوط ہوگا اسی وقت جب آپ کا جو دل ہے وہ ایک پر کی طرح نرم ہو جائے گا. پھر ایک جگہ پہ جا کے کہتے ہیں, یہ بھی رول ہے لو کا, سبمیشن ڈز ناٹ مین بینگ ویک اور پیسو. اٹ لیڈس ٹو نائدر فیٹلزم نار کیپیچولیشن, جسٹ دا اپوزٹ. ٹرو پاور ریزائڈ ان سبمیشن, اے پاور دیٹ کمز فرام ود ان. دوز ہو submit to the divine essence of life will live in unperturbed tranquility and peace even when the whole wild world goes through turbulence after turbulence. یہ جو آج کل کا دور ہے, کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر آپ اطاعت کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کمزور ہیں, اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ مجبور ہیں یا آپ ہار گئے ہیں, بلکہ الٹ ہے. اصل طاقت آتی ہی اطاعت سے ہے. یہ وہ پاور ہے جو اپنے اندر سے پیدا ہوتی ہے, اور جو بھی آفاقی اور خدائی زندگی کے سامنے جھک جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ بغیر کسی رد و قد کے, بغیر کسی مشکل میں سکون سے رہیں گے, چاہے ان کے ارد گرد جتنے بھی طوفان آ جائیں. اور پھر اور یہ رول نمبر 35 تو مجھے بڑا پسند آیا. اس میں یہ کہتے ہیں کہ in this world it is not similarities or irregularities that take us a step forward but blunt opposites, and all the opposites in the universe are present within each and every one of us. Therefore the believer needs to meet the unbeliever residing within, and unbeliever should go to know the silent faithful until the day reaches when the stage of insani kamil, the perfect human being, is achieved. Faith is a gradual process. کہتے ہیں کہ ہر انسان کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی کوئی بھی بندہ شروع سے جو ہے اس میں سملیرٹیز ہی ہوں گی, بلکہ اپوزٹس ہوں گے. تو اگر اچھائیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں, اگر برائیاں ہیں تو وہ بھی موجود ہیں, ماننے والے بھی موجود ہیں, صرف اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی بات ہے. تو آج کل کے دور میں اگر ہم کسی لو کو ڈھونڈ سکتے ہیں, کسی محبت کو ڈھونڈ سکتے ہیں, تو اس کے لیے یہ 40 رولز آف لو بہترین کتاب ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ خواہش ہے کہ مشکل زمانوں میں محبت کیسی ہونی چاہیے, مشکل زمانوں میں لو کیا ہے, لو کا رول کیا ہے, لو لوگوں کو کس طرح امپاور کرتی ہے, لو لوگوں کو کس طرح پیس پرووائڈ کرتی ہے, لو لوگوں کو کس طرح ہوپ دیتی ہے, اور لو لوگوں کو کس طریقے سے امید دیتی ہے اس چیز کی کہ آنے والا کل آج کے کل سے بہتر ہوگا, اور لو کس طرح لوگوں کو جوڑتی ہے, کس طرح نفرت سے دور لے کے جاتی ہے, اور کس طرح یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ انسانوں نے آخر میں ایک آفاقی مقصد کے لیے کی طرف ہی جانا ہے. میں آخری رول اس کا پڑھوں گا, وہ بڑا کسی نے پوچھا, کوئی پوچھے گا کہ کون سا لو, یہ کیسا لو, اس کے لیے آخری رول ہے, رول نمبر 40. A life without love is of no account. زندگی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. Don't ask yourself what kind of love you should seek. اپنے آپ سے یہ نہ پوچھیں کہ کس قسم کی محبت آپ کو چاہیے, اسپرچول اور مٹیریل, روحانی یا مادی, ڈیوائن اور منڈین, آفاقی یا عام روزمرہ کی, ایسٹرن یا ویسٹرن, مشرقی یا مغربی. ڈویژنز اونلی لیڈ ٹو مور ڈویژنز. کہ اگر تقسیم کریں گے تو مزید تقسیم ہوگی. لو ہیز نو لیبلز, نو ڈیفینیشنز. محبت کا کوئی عنوان نہیں ہے, اس کی کوئی تعریف نہیں ہے. اٹ از واٹ اٹ از, پیور اینڈ سمپل. یہ جو ہے وہ ہے, خالص اور سادہ. اور آخر میں لو از دا واٹر آف لائف اینڈ لور از اے سول آف فائر. محبت زندگی کا مایہ ہے, پانی ہے, اور محبت کرنے والا جو ہے وہ آگ کی روح ہے. یونیورس ٹرنز ڈفرینٹلی وین فائر لوز واٹر. اور کائنات مختلف طرح سے مڑے گی جب آگ کو پانی سے محبت ہو جائے. اپنا خیال رکھیے.
بہت شکریہ.